الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتا حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کروں، کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج وہاڑی کی سب سے بڑی مسجد، قدیمی مسجد، مرتبے کے اعتبار سے جامع مسجد باغوں والی میں مجھے حاضری کا شرف بخشا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اتنے سارے مسلمانوں کے نورانی وجدانی چہروں کی زیارت کرنے کا مجھے اللہ نے موقع عطا فرمایا. مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا جائے، اگر اللہ کو یہ ہنسی پسند آ گئی تو قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ، نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میری بدنصیبی، مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا، پچھلے سال اسی سال ربیع الاول پر بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ارادے وعدے ہوتے رہے، کوتاہیاں میرے اندر تھی، میں نہ آ سکا. پھر یہ تمام حضرات انہوں نے مجھے اور عزت بخشی. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تبلیغی مرکز جامع عثمانیہ پیر محل میں، مدیر محتمم قاری عتیق الرحمن صاحب بھی ماشاءاللہ مدعو کیے گئے اس پروگرام پر. یہ میرے پیارے، بہت ہی پیارے بھائی عبداللطیف صاحب، چمکتے چہرے والے، سفید باریش ہستی، بھائی انور صاحب، وکیل صاحب، پوری مسجد کی جماعت الحمدللہ جمعے کے موقع پر وہاں تشریف لائے. ہمیں بہت بڑا اعزاز ملا ان کی خدمت کرنے کا. پھر ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان وعدوں کو پورا فرمایا کہ آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی اوقات پر نظر پڑتی ہے تو آپ لوگ میرے سے بہت 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 اونچے لوگ ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں، غریب سے گھرانے کے فرد ہیں. محنت مزدوری کر کے اللہ ہماری روزی کا انتظام کرتے ہیں. آپ تمام حضرات سے معافی مانگ کر جاؤں گا، کبھی دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تھکان کی وجہ سے، یقین کریں تو تلخ کلامی زبان سے نکل جائے تو اللہ کے واسطے رحم کر کے، قابل رحم سمجھ کے معاف کر دیا کریں. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکیں گے. آج میں گاڑی کا میٹر دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار ابھی سے 1500 کے قریب آئی ہوئی ہے. ابھی پچھلے ہفتے تو وہ آئل چینج ہوا 5200 کلومیٹر چل کے، تو 9 دن کے اندر 6000 کلومیٹر چل گئی گاڑی. اور الحمدللہ اس کے اندر ایک فضائی سفر بھی ہوا. یعنی اتنی مسافت، بھاگ دوڑ. ترسوں بلکہ میں کراچی سے 250 کلومیٹر آگے لسبیلا میں تھا، پھر اوتھل، پھر ہب، پھر کراچی، پھر وہاں سے پھر اللہ نے پروں والی گاڑی کے اندر بٹھایا، اس نے لا کے لاہور اتار دیا.
پھر لاہور سے گجرات، گجرات سے کل چکوال، پنڈی، پنڈی سے ہوتا ہوا پھر جمعہ، پھر آپ حضرات کے پاس۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بہت عزت افزائی فرماتے ہو، اور پھر تھکن، اور پھر اس وقت عمر بھی، اس وقت جسامت کے اعتبار سے اب ہر آنے والی رات استغفار کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور دن کی ابتدا بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ رات تو نے پھر ایک آرام سے گزروا دی اور قبر سے بچا لیا۔ ہر آنے والا دن مجھے بھی آپ اور آپ کو بھی قبر کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ پہلا اعلان حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ وہاڑی میں آج کتنے اعلان ہوئے سنے آپ نے؟ کسی کا بچہ گم ہو گیا، میونسپل کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوا، کسی کے گھر کے اندر میت ہوئی اعلان ہوا۔ میرا اعلان پہلا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جلسے میں آنے والوں خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور مرد حضرات، میرے بچے، میرے جوانوں، عاقل بالغ، اگر عشاء کی نماز پڑھ لی تو الحمدللہ، نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا۔ جنہوں نے پڑھ لی ساری رات بستر پر رحمت برسے گی، جنہوں نے نہیں پڑھی ساری رات بستر چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ بھائی سن 1999 کے اندر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا بیگ میرے کندھے پر ہوتا تھا، اور میر پور خاص، حیدرآباد، ٹنڈے جام ہے، کراچی، بیگ حضرت کا اٹھائے چلتے رہنا۔ اس وقت اپنے پر بھی 20 سال پہلے جوانی کی لہر تھوڑی سی دوڑی تھی، نہ تھکن۔ پھر حضرت نے رات کو لیٹنا، میں نے ساری رات تقریباً پیر دباتے رہنا، ایڑیاں دباتے رہنا۔ پھر صبح رب روٹی کے اوپر شہد اور گھی مکھن لگا کے دینا، ایک ہر جگہ تھوڑی دیر بعد عبدالحنان اللہ تے کو روج دے سی، اللہ تجھے بہت عزت دے گا، خیال کرنا، دیر والے جلسوں سے معذرت کر لینا۔ ایک آدمی کی بھی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، پورا سال مدرسے پر نحوست پڑتی رہے گی، پورا سال۔ بڑوں کی بات، میں نے کہا نا بڑوں کی بات ہی آپ کو میں نے بتلانا۔ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، یہاں تو پہلی مرتبہ حاضری، الحمدللہ بڑے اچھے موقع پہ مجھے وقت مل گیا۔ بڑا کامیاب جلسہ ہوا جی، 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے، ہائے 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے۔ تبصرہ کرنے والوں، تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ 6 بجے مصلی پر آ کے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھے۔ یار آج نماز قضا ہوگی، جلسے میں گیا تھا، یار آج نماز قضا ہوگی، جلسے کے اندر چلا گیا۔ اعتدال پیدا کریں اپنی مصروفیت کے اندر، اور یہ خیر والے کام ہیں۔ کتنے علماء کرام کے نام گناؤں یہاں، سب سے پوچھ لو، وہ کام جو خیر کا ہو، تسبیحات، ذکر، اذکار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، وہ عشاء کی نماز کے بعد کے معمولات جو آپ کو فجر کی نماز اور تہجد میں اٹھنے سے منع کر دیں، نبی نے فرمایا وہ نیک کام بھی عشاء کے بعد کرنے کی اجازت نہیں، جلدی سو جاؤ۔ آپ نے ساری نمازیں اپنی جگہ، ان میں ایک نماز تہجد کی نماز ہے، اس کا مذاق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اسے مصلی سے اٹھنے نہیں دیتی جب تک اس کے سارے مسئلے اللہ کے دربار سے حل نہ کروا دے۔ تو اس نماز کا بھی کبھی کبھی مزہ لینا چاہیے۔ اپنے بڑوں سے سنا، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے، اٹھ جا اللہ کی بندی، تہجد کی نماز پڑھ لے۔ کبھی موقع آیا زندگی میں؟ اللہ کرے نہ ہاں نہ کرنا، بس خاموشی، لوگوں کا بھید نہ کھل جائے۔ ہماری بدنصیبی شیخ صاحب، ہمیں تو ایسی گھر والیاں، اپنی بات نہیں کرتا، ایسی گھر والیاں ملی، خدا کی قسم، جو صبح اٹھ کے کہتی ہے ناشتے کی ضرورت کوئی نہیں، بازار جاؤ، خود لے آؤ، خود کھا کے آؤ، میرے لیے لے کے آؤ۔ کبھی آپ نے 20-25 سال پہلے بھی اتنی ریڑیاں دیکھی بازاروں کے اندر؟ بیوٹی پارلر میں جانا آتا ہے، چہرہ بنانا آتا ہے، پاگل بنانا آتا ہے، خدا کی قسم برچی خانے میں اللہ کا ذکر کر کے مسلمان بچوں کے لیے، نیک شوہر کے لیے روٹی بنانا آ جاتا ہی کوئی نہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خاص یہ اعلان
ماؤں بہنوں سے عرض کر کے جاؤں گا، میری ماؤں بہنوں ایک اعلان سنو، جب گھر کے باورچی خانے میں جایا کرو آٹا گوندنے لگو، سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا کرو، جتنی مٹھیاں آٹے میں بھرا کرو اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، توا چڑھایا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اللہ اکبر پیڑا بناؤ اللہ کا ذکر کرو، روٹی کو الٹو پلٹو اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ پار دسترخوان میں رکھو اللہ کا ذکر کرو۔ جب ذکر والی روٹی خدا کی قسم اندر جائے گی یہ ایسی سینے کی آگ پیدا کر دے گی، پھر اس آگ کا نور چہرے پہ نظر آئے گا، دیکھنے والا وہاڑی کی گلیوں میں دیکھے گا، اگر اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا خدا نظر آئے گا، قدموں پہ نظر ڈالے گا، چال ڈھال کردار پہ نظر ڈالے گا تو مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یعنی حضور کی سیرت کی جھلک حضور کا امتی نظر آئے گا۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہمیں تو آج تک میرے عزیزوں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوا۔ بھائی انور صاحب وکیل صاحب جامع مسجد وہاڑی باغ والی کی انتظامیہ، یقین جانو میں نے 3 مہینے آج سے 2 سال پہلے کوشش کی، میں نے نیت کر لی کسی کے گھر نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں نمازی کے بے نمازی، میں نے نیت کر لی انشاءاللہ تعالی کہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، دیگ والا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر 3 مہینے تغدو کے بعد میں نے کہا عبدالحنان یوں تو بھوکا مر جائے گا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یقین کرو رات کو 2 بجے تک ہم ہوٹلوں پہ پھرتے رہے، عملہ بے نمازی تو مالک نمازی، میرے عزیزوں آٹا گوندنے والا نمازی نکلا، روٹی پکانے والا بے نمازی نکلا، چائے بنانے والا بے نمازی نکلا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر، اتنا عرصہ ہو گیا خطابت کرتے ہوئے، اب روٹی پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، تقریر کرتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے عبدالحنان پھر دھوکہ ہو گیا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھایا ہے۔ بہاڑی کے غیور مسلمانوں، ویڈیا سے آنے والوں، مجھے ایک علاقے کا پتہ ہے وہاں سے کافی اللہ سے محبت کرنے والے آئے ہیں، دور دراز سے آنے والوں اللہ تمہارا آنا مبارک کرے، تمہارے قدموں میں اللہ اتنی برکت دے، تمہارا اور بہاڑی والوں کا سارے انسانوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ خدا کے واسطے کوشش کیا کرو، بیوی سے ناراض ہوتے ہو روٹی کا کنارہ کچا رہ گیا، بیوی سے ناراض ہوتے ہو نمک زیادہ ڈال دیا، گھی زیادہ ڈال دیا، تری زیادہ کر دی، تجھے پتہ نہیں میں بیمار ہوں، تری کھاؤں گا نمک زیادہ کھاؤں گا بلڈ پریشر میرا بڑھ جائے گا۔ اس بیٹی سے اس بیوی سے کہہ دے بیٹی نماز پڑھ کے روٹی پکا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے، مغرب عصر کی نماز پہلی صف میں آئے، مغرب کی نماز میں قاری صاحب سے کہا مجھے اذان دینے دو، عشاء کی نماز میں آئے تعلیم سن کے گئے، فجر کی نماز میں میرے عزیزو اس باغوں والی مسجد کے اندر ہزاروں نمازی ہوتا ہے، نمازوں میں فجر کی نماز میں لوگ کہاں چلے گئے؟ میں نے ایک مرتبہ یہاں نماز کے بعد درس قرآن دیا تھا، چند ایک آدمی نظر آئے، مارکیٹ والی مسجد ہے، ٹھیک ہے میں مارکیٹ والی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں محلے کی مسجدوں کی بات کرتا ہوں۔ او لوگو ظہر عصر مغرب کی نماز میں 500 نمازی ہوں گے، فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری کوئی نہیں۔ لوگ کہنے لگے جی رات کو دیر سے سوتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ کہنے لگے رات کو کھانا کھا کے کوئی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی کہنے لگا رات کو کوئی کام کر کے سوتا ہے، دیر سے ڈیوٹی سے آتا ہے دکان بند کر کے آتا ہے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا، میں نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ سینہ کھول دے، کوئی ایسی بات بتا دے میں باغوں والی مسجد میں جا کر اپنے بھائیوں سے جا کے کہہ دوں کیا فجر کی نماز کے لیے دکان منع کرتی ہے، رات کو لیٹ سونا منع کرتا ہے، کیا فجر کی نماز کے لیے مجھے آپ کو میرے عزیزوں راتوں کو گھر دیر سے آنا منع کرتا ہے، یا نیند ڈپریشن کی گولی منع کرتی ہے؟ اللہ اکبر، میرے دل پر آواز آئی، میرے کانوں نے سنا، فرمایا عبدالحنان جا کے کہہ دینا دائیں طرف بیوی بے نمازی ہے، بائیں طرف بیٹا بے نمازی ہے، سامنے کمرے میں ابا بے نمازی ہے، پیچھے والے کمرے میں اماں بے نمازی ہے، دروازے پہ نوکر بے نمازی ہے، اتنے بے نمازیوں کے درمیان میں پڑا، ان کی نحوست نے تجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔